حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر گیا حضور کا دیدار نہیں ہوا. ایک دن گزر گیا حضور کا دیدار نہیں ہوا. وہ کیسے صحابہ تھے، جب تک چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے تھے سکون نہیں آتا تھا. کہنا سبحان اللہ. اللہ ہماری طبیعت بھی ایسی کر دے کہ جب تک ذکر مصطفیٰ نہ سنے تو چین نہ آئے. بلند آواز سے کہیں آمین. اللہ ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کو پیدا کرے اور اپنے دل میں محبت مصطفیٰ کو عملی طور پر پیدا کریں. عملی طور پر، صرف نعروں سے گزارا نہ کریں، عملی طور پر محبت کو پیدا کریں. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت تو یہ ہونا کہ محب جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھے اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. ہم تو 4 منٹ کی گفتگو نہیں سنتے کہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے، تقریر لمبی ہو گئی ہے، ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں. پھر کیسی محبت ہے یہ؟ محبتیں کس کام کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے صحابہ کرام کے، مگر سارے کام ساری ادائیگیاں کرنے کے بعد کبھی بھی مجلس رسول سے وہ ناغہ نہیں کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں ایک دن گزر گیا. حالانکہ ایک دن گزرنا کوئی بڑی بات تو نہیں. کہا صبح سے شام ہو گئی، حضور کا دیدار نہیں ہوا. صحابہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے. وقت ہے کہ گزرتا نہیں ہے، کھانا ہے کہ اچھا نہیں لگتا، پانی ہے کہ پیاس نہیں بجھاتی، اس لیے کہ آمنہ کے لال نظر نہیں آتے. گھر پہ بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں، ہر جگہ پر ڈھونڈا سرکار نظر نہیں آتے. رات کے وقت گھر گئے تو نیند نہیں آئی کیونکہ سرکار کو نہیں دیکھا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے. اب تو حالت ایسی ہو گئی کہ جسم لاغر ہو گئے. صحابہ جب تک حضور کو نہیں دیکھتے کھانا نہیں کھاتے، حضور کو نہیں دیکھتے پانی نہیں پیتے، حضور کو نہیں دیکھتے مسکراتے نہیں تھے. ان کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی کہ حضور نہ جانے کہاں چلے گئے. 3 دن کے بعد اچانک خیال آیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر مسجد چھوڑ کر، مکے میں ہوتے تھے تو غاروں میں چلے جاتے تھے، مدینے میں ہیں تو غاروں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار میں تشریف لے گئے ہوں اور اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں. سوچئے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اس امت سے کتنا پیار کیا ہے، مجھ سے آپ سے کتنا پیار کیا ہے. آپ کے نبی نے قیامت تک آنے والی یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے. رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ 1000 سال تک جو میری امت ہے وہ صرف میری امت ہے. نانا، قیامت تک جو امت ہے مصطفیٰ کی امت ہے. سب کے لیے حضور دعائیں کرتے ہیں. اپنا گھر چھوڑ کر، حجرہ چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر آپ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں. امت صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی عادت یہ ہے، حضور کے پاس تو سب کچھ ہے. آپ چاہیں پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن جائیں اور آپ کے ساتھ چلنے لگے. حضور کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ اسباب کی ضرورت ہے. حضور نے جب بھی آنسو بہائے ہیں تو اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنی گنہگار امت کے لیے رب سے بخشش مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے، ہم وہاں سے نکلے، رسول اللہ کو تلاش کرتے کرتے ہم پہنچے. بھائی صحابہ کرام کی تو عادت یہ ہے، چہرہ مصطفیٰ کو نہ دیکھے سکون نہیں آتا. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کسی نے، اے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس مال بڑھ جائے، دولت زیادہ ہو جائے، اولاد اچھی ہو جائے، مال اور دولت دنیا میں نام ہو جائے. کہا نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بس آنکھیں میری ہوں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. شاعر نے کہا ہر حسن کا جلوہ ہے سرکار کے چہرے میں، بس اللہ ہی اللہ ہے سرکار کے چہرے میں. اس چہرے کی قسم کھائی اللہ نے سائم، بس اللہ ہی اللہ ہے سرکار کے چہرے میں. ایسا حسن اللہ رب العالمین نے حضور کو عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور جنگل کی طرف آ گئے. دیکھا ایک یہودی اپنی بکریاں چرا رہا ہے. اس کے قریب گئے، جا کر اس سے پوچھا، او یہودی، او چرواہے، کیا تو نے ہمارے رکھوالے کو دیکھا ہے، ہمارے آقا کو، مأوا کو، ملجا کو تو نے دیکھا ہے؟ یہودی تھا، انجان تھا، مسلمان نہیں تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. صحابہ کرام آگے بڑھ گئے. تھوڑا آگے بڑھے تو اس چرواہے نے بلایا واپس. چرواہا بکریاں جنگل میں ہی چراتا تھا تو اس نے بلا کر کہا کہ میں نے تمہارے رکھوالے کو تو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا تمہارا آقا کون ہے، مأوا کون ہے، ملجا کون ہے. میں ایک بات تمہیں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، انتہائی عجیب و غریب. سوچا تمہیں بتا دوں وہ بات کیا ہے. کہا منظر یہ ہے کہ یہ سامنے ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے اور اس غار میں کوئی شخص ہے. ہر روز میں یہ بکریاں اپنے گھروں سے لے کر نکلتا ہوں اور وہ شخص مسلسل اس غار میں پڑا رو رہا ہے. میں اس کی فریاد سنتا ہوں اور اس کی آہوزاری سنتا ہوں. میں سنتا ہوں کہ وہ رب سے اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے. وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، پروردگار میری امت کو مجھے میرے حوالے کر دے. وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے. میں یہ بکریاں لے کر نکلتا ہوں اپنے گھر سے چرانے کے لیے. یہ بکریاں چرتی نہیں ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں. بس یہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد
سیدھا اس غار کے سامنے آ کر دو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ اپنا سر زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بکریوں کا یہ منظر رہتا ہے، اور یہ بکریاں زمین سے اپنا سر نہیں اٹھاتی، نہ یہ کھاتی ہیں نہ یہ پیتی ہیں۔ میں نے یہی سنا ہے کہ اس غار میں ایک شخص مسلسل آہوزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اور اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ عجیب منظر میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا، حضرت ابو ہریرہ کی ایک چیخ نکلی اور آپ نے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا کہ او چرواہے، او انجان اور دنیا سے بے غم اور بے فکر انسان، وہی تو ہمارا رکھوالا مدینے والا ہے، وہی تو ہمارا آقا مأوا و ملجا ہے جو ہماری بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے ایک نعرہ لگا کر تیز قدموں کے ساتھ اس غار کی طرف دوڑ لگائی تاکہ جلدی آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچ جائیں، رسول پاک کو دلاسا دیں، کچھ کھانا پیش کریں۔ 3 دن گزر گئے، رسول پاک شہر سے دور، مدینے سے دور، مسجد سے دور، گھر سے دور، لا تعلق ہو کر غار میں آ کر صرف امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام جب دوڑ کر جانے لگے نا تو اس چرواہے نے پھر بلایا، اس نے بلا کر کہا کہ یار میرا ایک اور مسئلہ بھی حل کرتے چلے جاؤ، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جب کوئی انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جب کوئی جانور کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، وہ دودھ کم دے گا یا زیادہ دے گا؟ تم بھی جانور رکھتے ہو، جب کوئی جانور کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، وہ دودھ کم دے گا یا زیادہ؟ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دودھ بالکل نہیں دے گا جب جانور کھائے گا نہیں اور پیے گا نہیں۔ اب کمال دیکھیے، اس یہودی نے کہا میں صبح بکریاں لے کر نکلتا ہوں گھر سے، نہ یہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، غار کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی ہیں، ادب کے ساتھ ٹانگیں نیچے رکھ کر سر زمین پر رکھ دیتی ہیں۔ سارا دن جب رونے والے کی آواز بلند ہوتی ہے میں ان بکریوں کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھتا ہوں۔ شام کے وقت میں انہیں لے جاتا ہوں گھر پر، جب میں ان کا دودھ نکالتا ہوں تو ان کا دودھ پہلے سے بھی کہیں زیادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں مگر ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکلنا ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو آپ مسکرائے، تو گویا پروردگار عالم نے بکریوں کو حکم دے دیا، بکریوں کو یہ حکم دے دیا کہ بکریوں مصطفیٰ کی محبت میں اگرچہ تم کھانا اور پینا بھول گئی ہو لیکن دودھ میں کمی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی کو حضور کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع مل جائے۔ تم یہاں آ کر بیٹھی رہو ادب کے ساتھ، سر زمین پر رکھ کر مخلوق خدا کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھاؤ، مگر اپنا دودھ کم نہ ہونے دینا۔ پتہ چلا کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے رزق میں اسی طرح برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے مال و اسباب کو اس پر کم نہیں ہونے دیتا۔ جو چراغاں کریں، گھروں میں جھنڈے لگائیں، سرکار کا میلاد منائیں، خدا کی قسم اگر آپ کے رزق میں تنگی بھی ہوگی مصطفیٰ کے میلاد کی برکت سے پروردگار عالم آپ کو مالا مال فرما دے گا۔